اچھا، اب حسن رضا پاشا صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ سے گئی ہے کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ عدالت کے حکم کو مانو اور کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے آئینی طور پہ وہ درست کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو آزاد کشمیر میں حکومت ہے اس حکومت کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب، ان کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ آپ کو حیران نہیں کرے گا، وہ آپ کو پریشان بھی کرے گا۔ سنیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کیا فرما رہے ہیں۔ ججز کا کام ہوتا ہے اگر کسی جگہ پہ گرے ایریا ہو انٹرپریٹیشن آف لا ججز کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس لیجسلیٹر ہو، اس کی قانون ساز، اس کو کہتے ہی قانون ساز اسمبلی، کوئی اختیارات اس کے ڈومین میں آیا تو اس ڈومین سے اس کو کیسے نکالنا ہے، وہ ڈومین سے نہیں نکلے گا، وہ اپنی سروس سے جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جج جو ہے وہ اپنی ڈومین سے باہر نکلا تو اس کو اس کی سروس سے نکال دیا جائے گا۔ کھلی دھمکی وزیر اعظم آزاد کشمیر کی طرف سے، تعلق ان کا ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ حسن رضا پاشا صاحب، یہ زبان تو شہباز شریف نے بھی استعمال نہیں کی۔ جی بالکل، بات یہ ہے میر صاحب کہ میں جو شعیب شہین صاحب فرما رہے تھے میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کروں گا۔ آپ نو ڈاؤٹ کہ اس وقت پولیٹیکل ایک وہ ہے ایک سلسلہ جس کو کہہ رہے تھے کہ یہ اب سیاسی مسئلہ رہ گیا، آئینی ختم ہو گیا۔ آپ اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، آپ اس کو آئینی مسئلے کو ساتھ ملا کے دیکھیں گے، اور اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ جب پنجاب اسمبلی کا فیصلہ ہوا 63A کا، اس میں پتہ نہیں آپ کو یاد ہو یا نہیں، ہم خود سپریم کورٹ کے اس وقت کے صدر، 6 سابق صدور، پاکستان بار کونسل کے 6-7 ممبرز تھے، ہم گئے اور ہم نے ریکویسٹ کی تھی بینچ سے کہ جناب مہربانی کریں، یہ ایک آئینی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلے کے ساتھ ساتھ آپ فل کورٹ بنا دیں اور یہی حل ہوگا۔ لیکن ہماری استدعا نہیں مانیں گے۔ جو حکومت تھی اس وقت کی، اس نے بھی یہی کہا کہ فل بینچ بنائے، نہیں مانیں گے۔ ایک فیصلہ آ گیا جس پہ ابھی بھی آبجیکشنز موجود ہیں، ریویو فائل ہو چکی ہے، اور یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کی بات ہے۔ اب اس پہ آتے ہیں، اس پہ حکومت وقت نے یہ کہا کہ فل بینچ بنائیں۔ پاکستان بار کونسل نے انڈیپینڈنٹلی یہ اپنا ایک میٹنگ کی، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم نے یہ بیان اور ہماری یہ سٹیٹمنٹ جانی چاہیے کہ فل کورٹ ہونا چاہیے۔ ہم پھر جو آخری سماعت کا تھا، یہ آخری جو پروسیڈنگز تھی جمعے والے دن، اس میں جب 3 رکنی بینچ پہلی دفعہ بیٹھا، میں خود وہاں گیا۔ اٹارنی جنرل صاحب شروع کرنے لگے، ان سے ریکویسٹ کی، ان کو سائڈ پہ کیا، بینچ سے میں مخاطب ہوا، میں نے کہا جی ہم بڑے گرفتہ دل سے، بڑے برے دل کے ساتھ آئے ہیں، ادارے کی سالمیت اور ساکھ کا مسئلہ ہے، اور جو باتیں باہر آ رہی ہیں وہ اب حالات کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہے، آپ مہربانی کریں اس کو فل بینچ بنائیں۔ انہوں نے کہا جی آپ لیٹ آئے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ نے بلایا نہیں، ہم نہیں آئے، اب ہم آ چکے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں اس کو بھی آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے کہ حکومت نے جو قانون سازی کی ہے، آپ جب پارلیمان کو ایک دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو پھر انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، یا انہوں نے ایک ڈوبتے ہوئے بندے نے کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈنا ہے۔ یہ مجبوراً یہ کام ان کو کرنا پڑا۔ میں ان کی ٹائمنگ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹائمنگ ٹھیک تھی غلط تھی، لیکن ایک وہ کام مجبوری میں آئین شکنی پہ مجبور، آئین شکنی نہیں، یہ آئین شکنی نہیں، ہے جو قانون سازی کی ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، ڈیکیڈ سے یہ مطالبہ تھا بار ایسوسیشن اور بار کونسلز کا کہ 184 ریزولوشن ہونی چاہیے، ایک منٹ ٹھہرے جی، 184(3) کی اپیل ہونی چاہیے، ادروائز آرٹیکل 10A ریڈنڈنٹ ہو جائے گا۔ اس میں کہاں غیر قانونی اچھا چلے میں اس میں عرض کر رہا تھا، ایک منٹ میں اس میں شامل کرتا ہوں جی وفاقی وزیر بحری امور جناب فیصل سبزواری صاحب کو، جو پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں، تو پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ فیصل سبزواری صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آج قومی اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی ہے جس میں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کیا گیا، آپ کو نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے آ گئی ہے اور اب مسئلہ حل ہونے کی بجائے مزید پیچیدہ ہو جائے گا، اور خدشہ ہے کہ جنازہ نکلے گا کسی سیاسی جماعت کا نہیں بلکہ جمہوریت اور آئین کا جنازہ نکلے گا، اور بڑی دھوم سے نکلے گا؟ بہت شکریہ حامد صاحب۔ میرے خیال میں جو بھی باتیں آپ نے کہی ہیں
اس میں سے کسی سے بھی میں اختلاف نہیں کروں گا. لیکن جس طریقے سے ابھی پاشا صاحب فرما رہے تھے, دیکھیں آئین تحریر کرنے کا, آئین میں کمی یا بیشی کرنے کا کسی کا بھی اختیار نہیں ہے, نہ چیف جسٹس آف پاکستان کا, نہ سپریم کورٹ کا. لیکن آپ نے دیکھا کہ 63A کے فیصلے میں خود وکلا انجمنوں نے یہ کہا ہے کہ ری رائٹ کیا گیا ہے آئین کو. اسی سپریم کورٹ نے کیا, انہی 3 معزز جج صاحبان نے کیا. آپ کے علم میں مجھ سے زیادہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جنرل مشرف کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ آپ 3 سال تک جو چاہیں کریں آئین میں بھی, بعد میں بھی ان ترامیم کو پارلیمان کے پاس ہی لے کر آنا پڑا تھا. پارلیمنٹ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے. اس میں کسی کو اچھا لگے کوئی MNA, کوئی بہت گالیاں دے, چور کہے, ڈاکو کہے, یہ کہے کہ یہ قید تھے, واٹس ایور, بینگ ممبر آف پارلیمنٹ ہم سب کا ہی استحقاق ہے, پارلیمنٹیرینز کا, کہ وہ آئین میں کمی کر سکتے ہیں, بیشی کر سکتے ہیں, آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو دیکھیں KP کی حد تک تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, حالانکہ اس میں بھی میرے ذہن میں چند سوالات ہیں جو میں آپ کے پروگرام کی توسط سے اگر آپ اجازت دیں گے رکھنا چاہوں گا. لیکن جو پنجاب والا ہے وہ تو اتنا اسٹارک ہے کہ آئین یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رکن ڈی سیٹ ہو جائے گا جس نے اپنی پارلیمانی پارٹی کی مرضی کے برخلاف ووٹ دیا, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور 2 جج صاحبان یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, ووٹ ہی نہیں دے سکتے, جو آئین میں تحریر نہیں ہے. میں اس دن بھی آپ سے عرض کر رہا تھا اور جو کی تھی میں نے, کہ ایک جگہ ہے آئین میں چیزیں ایکسپلیسٹلی لکھی ہونا, دوسری چیز ہے نیت. پاکستان کے آئین کے فریمرز کی نیت یہ تھی کہ جب انہوں نے نگراں حکومتوں کا قیام رکھا ہے, اور آپ کے علم میں ہے کہ 1993 کے بعد سے پاکستان میں ایک ہی روز الیکشن ہوتے ہیں, 97 ہو, 2002 ہو, اور لیٹر آن, وہ اس لیے نگراں حکومتیں اور ایک روز میں الیکشن ہوتے ہیں تاکہ غیر جانبداری رہے اور کسی بھی جماعت کو انفیئر انڈیو ایڈوانٹیج نہ ہو. خان صاحب چاہتے تو شاید یہ ہوں گے کہ وہ میں 2 اسمبلیاں تحلیل کر کے وفاقی حکومت پہ دباؤ ڈال کے قومی اسمبلی تحلیل کروا لوں گا. وہ تو نہیں کروا سکتے, وہ نہ کروا سکے. لیکن ساتھ میں جو ایک اناملی آ گئی ہے اور جس کے لیے انٹرپریٹ کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو, یہ صرف کہہ دینا کہ 90 روز میں انتخابات آئین میں تحریر ہے, بالکل تحریر ہے, لیکن آئین کے آرٹیکل 218 میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آزادانہ, منصفانہ اور شفاف انتخابات کروائے گا. کوئی مجھے یہ جواب دے دے کہ جب آج کو 65% یا 70% پاکستان میں جب صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہو جائیں گے تو کیا آیا آپ ان کو 2.5 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد دوبارہ ان اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے, یا ان کو ہٹا کے نگراں حکومتیں لے آئیں گے؟ تو بھی ایک وہاں کے ووٹر کے پاس یہ ٹلٹ تو ہوگا کہ میرا وزیر اعلیٰ تو وہی ہوگا, 3 مہینے کا گیپ آ گیا ہے. کیا وہاں کے قومی اسمبلی کے انتخابات 70% پاکستان کے ان معنوں میں شفاف تصور کیے جائیں گے جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن کی انٹینٹ تھی؟ کیا جو اسمبلیاں ابھی بنیں گی صوبائی اسمبلیاں مثال کے طور پر, آپ نے ایک اہم سوال اٹھایا ہے